صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں سورہ حجرات سے متعلق اپنی گفتگو کے ساتھ. اس سورہ کی 6 نمبر کی آیت سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: اے صاحبان ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق انسان خبر لے کے آئے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ پہلے تم اس کی چھان بین کرو، تحقیق کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناواقفیت کی صورت میں کسی گروہ، کسی قوم تک پہنچ جاؤ اور کوئی اقدام کر لو اور پھر بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے. لہذا کوئی بھی اگر فاسق خبر لے کے آ رہا ہے تو پہلے ہم اس کی چھان بین کریں، پہلے ہم اس کی تحقیق کریں، سوچیں، سمجھیں، پرکھیں کہ یہ خبر کہاں تک صحیح ہے. اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم نے 6 نمبر کی آیت سے جو پیغامات اور جو میسیجز اور جو درس ہمیں ملتے ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے. لیکن آج ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کریں گے کہ خود فسق کسے کہتے ہیں، فاسق کسے کہتے ہیں، اور قرآن مجید کسے کسے کہاں کہاں فاسق کہتا ہے. یعنی قرآن مجید نے کس کس کو فاسق کے نام سے یاد کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کروں کہ فسق کسے کہتے ہیں. فسق 3 حروف کا مجموعہ ہے: فا، سین، قاف. فسق یعنی جدا ہو جانا یا جدا ہونا. قرآن مجید کی روح سے یا قرآن مجید کے اعتبار سے ایک انسان کا راہ مستقیم سے ہٹ جانا، ایک صاف راستہ، سیدھا راستہ، سچا راستہ، حق کا راستہ اور نجات و ہدایت کا راستہ، اس کو چھوڑ کے انسان گمراہی کے اور باطل کے اور جھوٹ کے راستے کو اپنا لے، اسی کو فاسق کہا جاتا ہے. یعنی صحیح راستے کو چھوڑ کے انسان کسی غلط راستے پہ چلا جائے، اسی کو فاسق کہا جاتا ہے. فسق یہاں پر عدالت کے مقابلے میں ہے. فاسق یعنی وہ انسان کہ جس کے یہاں عدالت نہ پائی جاتی ہو. فسق کتنی طرح کا ہوتا ہے اور کسی قرآن مجید نے کتنے طرح کے لوگوں کو قرآن مجید نے فاسق کہا ہے. پورے قرآن میں 54 مقامات پر مفہوم فسق کو بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلی چیز فکری اور عقیدتی انحراف. ایک صحیح راستہ، ایک صحیح نظریہ جو قرآن کا راستہ ہے، جو معصومین کا نظریہ ہے، جو معصومین کا راستہ ہے، اس کو چھوڑ کے انسان اپنی منمانی اور اپنے بنائے ہوئے راستے پر عمل کرے اور اپنے بنائے ہوئے راستے کو اختیار کر لے. یعنی ایک صحیح راستہ جو معصومین کا راستہ ہے، جو قرآن کا راستہ ہے، ہم اس کو فالو نہ کریں اور اپنی منمانی، اپنے رائے اور اپنے بنائے ہوئے راستے پر ہم عمل کریں. ایسے انسان کو قرآن مجید نے فاسق کہا ہے.
سورہ زخرف میں، دوسرے سورہ توبہ کی 67 نمبر کی آیت میں، 67 نمبر کی آیت میں خداوند عالم نے فرمایا مختلف چہرے والے انسان کو قرآن مجید فاسق کے نام سے یاد کرتا ہے. جس کا چہرہ گھر میں کچھ ہو، باہر کچھ ہو، ایک بھائی کے سامنے کچھ ہو، دوسرے کے سامنے کچھ ہو، ایک دوست کے سامنے چہرہ کچھ ہے، دوسرے کے سامنے چہرہ کچھ ہے. عموماً جس کو ہم اور آپ منافق بھی کہتے ہیں، قرآن مجید اسی کو فاسق بھی کہتا ہے کہ یہ خالی منافق نہیں ہے بلکہ یہ فاسق بھی ہے. یعنی جس کے یہاں خوف خدا نہ پایا جائے اور اس کا کام ہوتا ہے بس ادھر کی ادھر کرنا اور ادھر کی ادھر کرنا. یہاں آئے تو ان کی بات پہنچا دی اور وہاں گئے تو ہماری بات پہنچا دی. یعنی جیسے انسان کو دیکھا بس ویسی ہی بات کرنے لگے. تیسری چیز جس کو قرآن مجید فاسق کہتا ہے وہ لوگ ہیں کہ جو انبیاء کو تکلیف پہنچاتے ہیں. سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها القوم الفاسقین. یہ جو انبیاء کو تکلیف دینے والے ہیں یعنی قوم بنی اسرائیل جو موسیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن موسیٰ کو ہی ستاتے ہیں، یہ لوگ فاسق ہیں، فاسقین ہیں. چوتھے قرآن مجید نے کس کو فاسق کہا ہے؟ قرآن مجید بہانہ بنانے والوں کو، بہانہ جویان کو قرآن مجید فاسق کے نام سے یاد کرتا ہے. دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں جو بہانے بناتے ہیں قرآن مجید انہیں فاسق کہتا ہے. جب نماز کی بات آتی ہے تو یہ بہانہ بناتے ہیں کیا کریں وقت نہیں ہے. روزے کی بات آتی ہے وقت نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے پاس ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے وقت ہوتا ہے لیکن نماز کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے. ماہ مبارک رمضان آیا اس سے پہلے ہٹے کھٹے گھوم رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ماہ مبارک رمضان کا چاند نمودار ہوا تو اب ہماری بیماریاں بڑھنے لگتی ہیں، شوگر بڑھنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بیماریوں سے ہم مریض ہو جاتے ہیں. لہذا قرآن مجید بہانہ بنانے والوں کو، بہانہ صرف کس لیے؟ بہانہ اس لیے ہے کہ ہمیں روزہ نہ رکھنا پڑے. قرآن مجید بہانہ بنانے والوں کو فاسق کے نام سے یاد کرتا ہے. پانچویں، ان لوگوں کو قرآن مجید فاسق کہتا ہے جو احکامات الہی پر عمل نہیں کرتے ہیں، یعنی اپنی ذاتی رائے اور ذاتی منمانی پر عمل کرتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مثلا دو انسانوں میں، دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا. ہمیں معلوم ہے کہ غلطی کس کی ہے، کون غلطی پر ہے، کس کی غلطی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم جانتے ہوئے غلط کو صحیح بنا دیتے ہیں اور صحیح کو غلط بنا دیتے ہیں. جس کی غلطی ہوتی ہے اس کو ہم بے گناہ ثابت کر دیتے ہیں اور جس کی خطا نہیں ہوتی ہے ہم اس کو مجرم قرار دے دیتے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بھی ہو، چاہے ہمارا اپنا ہو چاہے ہمارا پرایا ہو، کوئی بھی ہو، ہم غلط کو غلط کہیں اور صحیح کو صحیح کہیں. قرآن مجید ایسے انسان کو جو صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح فیصلہ کرے، ایسے انسان کو قرآن مجید فاسق کے نام سے یاد کرتا ہے. چھٹی چیز، قرآن مجید امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے والوں کو قرآن مجید فاسق کہتا ہے کہ یہ لوگ فاسق ہیں. مثلا انسان خود نمازی ہے، خود پرہیزگار ہے، خود روزے دار ہے، لیکن اس کے گھر میں خود اسی کا بیٹا بے نمازی ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے. لیکن باپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ بیٹے سے کچھ کہہ سکے، بیٹے کو سمجھا سکے اور بیٹے کو کہہ سکے کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو. لہذا قرآن مجید ایسے انسان کو فاسق کے نام سے یاد کرتا ہے کہ جو یہ دیکھ رہا ہے کہ میری اولاد بگڑ رہی ہے لیکن اولاد کو سمجھاتا نہیں ہے، اولاد کو دین کی طرف متوجہ نہیں کرتا ہے. ساتویں چیز، جو لوگ اپنے گھر بار اور کاروبار کو جہاد پر ترجیح دیتے ہیں ان لوگوں کو قرآن مجید فاسق کہتا ہے. مثلا
دین کی بات آتی ہے تو وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن ویسے ہر کام کے لیے وقت ہوتا ہے۔ مثلا جہاد کے لیے اگر کہیں تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ مثلا جیسے خود نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو جہاد کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ ابھی تو وقت نہیں ہے، ابھی جہاد کا موسم نہیں ہے، مثلا ابھی سردی زیادہ ہے، ایسے موسم میں کہاں جہاد کریں گے، گرمی کا انتظار کیجئے۔ اور جب گرمی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ابھی کہاں جہاد کریں گے، ابھی تو گرمی بہت زیادہ ہے، ایسی گرمی میں جہاد کیسے ممکن ہے۔ 8ویں چیز، وہ لوگ جو جنسی انحرافات کا شکار ہو جائیں، جنسی انحرافات کا شکار ہونے والوں کو قرآن مجید فاسق کہتا ہے۔ اللہ نے جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک جائز طریقہ رکھا ہے، جو عقد کا طریقہ ہے، جو نکاح کا طریقہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عقد کو چھوڑ کے اور اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتا ہے، قرآن مجید ایسے انسان کو فاسق کہتا ہے کہ یہ فاسق ہے۔ 9ویں چیز، وہ انسان کا جو حرام سے پرہیز نہ کرے، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو یا پینے کی چیز ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز ہو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، حرام سے پرہیز نہ کرنے والے کو بھی قرآن مجید فاسق کہتا ہے۔ مثلا کوئی ایسی چیز کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، جس کا کھانا ہم اسی کو کھائیں، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ تم صرف گنہگار نہیں ہو بلکہ تم فاسق بھی ہو۔ 10ویں اور آخری چیز، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے والے کو، الزام لگانے والے کو اور بہتان لگانے والے کو قرآن مجید فاسق کہتا ہے۔ کہتا ہے جو لوگ، سورہ نساء میں، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے وہ فاسق ہیں۔ عورت کسی عورت پر تہمت لگائے، بھائی کسی اور عورت پر تہمت لگائے، یا دوست کسی دوست پر، یا بھائی کسی بھائی پر اگر تہمت لگائے تو ایسا انسان تہمت لگانے والا فاسق ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے کہ اگر اس کے یہاں خوف خدا پایا جاتا تو یہ بے لا وجہ اور بے وجہ کسی پر الزام اور تہمت اور بہتان نہ لگاتا۔ دعا ہے پروردگار سے، پروردگار ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی اور محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تمام تعلیمات قرآنی اور تعلیمات سورہ حجرات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔